الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن العظیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ لَهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا وملجانا ومابانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ الحمدللہ عزوجل ہماری خوش نصیبی کہ ہم یہاں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے سارے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں جن کی آپ زیارت کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں حدیث پاک کا مفہوم کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور جتنے بھی یہاں پہ علماء تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے ابھی منچ سے اعلان ہو رہا تھا مولانا اسحاق خورشیدی صاحب کا نا میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آگے تشریف لیں ہمارے مولانا ظہور مدنی صاحب تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ یہ پورے ڈویژن میں یعنی چاروں اضلاع جو ہمارے ڈویژن کے ہیں سرکاری ڈویژن کے جتنے بھی دعوت اسلامی کے مراکز ہیں سب کے یہ نگران ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ منچ پہ تشریف لیں اس کے علاوہ ہمارے ناظم صاحب تشریف فرما ہیں آگے اور علماء کرام مشایخ اعظام تشریف فرما ہیں اس طرح قاری صاحبان کئی ہوں گے قاری ممتاز صاحب پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ بھی آگے تشریف لیں اور ماشاءاللہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول پاک ہمارے مولانا غلام رسول مدنی صاحب یہ ہمارے پورے ڈویژن میں جتنے بھی دعوت اسلامی کے درس نظامی کے ادارے ہیں جامعات المدینہ یہ ان سب کے نگران ہیں ماشاءاللہ جو آپ کے سامنے بھی ناشری پڑھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ کہ بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے ظاہر ہے جب کوئی چیز افضل ہوگی تو اس کی افضلیت کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی فرمائے یوم فیہ ولد آدم علیہ السلام جمعہ اس لیے افضل ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر فرمایا وفیہ قبض اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا وفیہ نفخت وفیہ صعقت اسی دن سور بھی پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی تو کیا کرنا چاہیے جمعہ کے دن فرمایا فَقْصِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِيهِ لہٰذا اس دن میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ ہم نے علماء کرام سے سنا وعظین سے سنا مقررین سے سنا علماء دین سے سنا مفتیان شرع متین سے سنا کہ بھئی درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں اگر ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اگر ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں فرمایا جو روزانہ 50 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے
فرمایا کل روز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی درود پاک پڑھیں تو رحمت ملتی ہے, درود پاک پڑھیں تو درجات بلند ہوتے ہیں, درود پاک پڑھیں تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, درود پاک پڑھیں تو مصافحہ کی سعادت ملتی ہے, درود پاک پڑھیں تو مصطفیٰ کی شفاعت ملتی ہے, درود پاک پڑھیں تو رب کی رحمت ملتی ہے, درود پاک پڑھیں تو رب کی رضا ملتی ہے, درود پاک پڑھیں تو جنت ملتی ہے, درود پاک پڑھیں تو ثواب ملتا ہے. لیکن جب ہم حکم قرآنی پر غور کرتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو خوب درود بھی پڑھنا, خوب سلام بھی پڑھنا. یہ درود پاک پڑھنے کی اتنے سارے فائدے ہمیں پتہ چلے. یہ سلام پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سامنے آتی ہے, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام, کہ روح کائنات میں جب بھی کوئی شے مجھ پر سلام پڑھتی ہے, میری شان یہ ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہمیں پتہ چلا کہ بھئی درود پاک پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, اور اگر سلام پڑھیں گے تو محبوب کی طرف سے جواب ملے گا. سبحان اللہ. فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو عبادت اس لیے کرے کہ ثواب ملے گا, جنت ملے گی, گویا وہ زاہد تو گویا ایک مزدور ہے, اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. تو زاہد کو غرض ہوتی ہے کہ ثواب ملنا چاہیے. زاہد کو مطلب ہوتا ہے کہ ثواب ملنا چاہیے, لیکن جو آقا کے عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ثواب ملے نہ ملے محبوب کی طرف سے جواب ملنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس کو ثواب بھی ملے اور پھر محبوب کی طرف سے جواب بھی ملے, اگر وہ شخص پہلے فقط احمد رضا ہو تو پھر وہ احمد کی رضا بن جاتا ہے, پھر وہ امام اہل سنت بن جاتا ہے, پھر وہ اعلیٰ حضرت کے لقب سے مشہور ہوتا ہے. تبھی تو کبھی کہتے ہیں کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود, دافع رنج و بلا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. اور کبھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اسی کے تحت چند معروضات پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر وہ ایمان لیں اس طرح جس طرح تم ایمان لیں, یعنی نبی کے صحابہ, تو تبھی کامیابی پائیں گے, تبھی نجات پائیں گے, تبھی مغفرت ملے گی اور تبھی رب کی رضا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہمارے ایمان کی کسوٹی اور معیار قرار دیا کہ اگر مغفرت چاہیے, رب کی رضا چاہیے, نجات چاہیے, تو اس طرح ایمان لو جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پائی, اور قرآن و حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا. وہ جانتے تھے کہ بظاہر جو شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہے, بظاہر تو ان کی بھی دو آنکھیں ہیں, ہماری بھی دو آنکھیں ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کے بھی دو کان ہیں, ہمارے بھی دو کان ہیں, ان کے بھی دو پاؤں ہیں, ہمارے بھی دو پاؤں ہیں, ان کی بھی دو آنکھیں ہیں, ہماری بھی دو آنکھیں ہیں, لیکن ہماری آنکھیں جیسے آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے نہیں دیکھتی, جیسے ظاہر دیکھتی ہیں ویسے باطن نہیں دیکھتی, جیسے دیوار کے اس پر دیکھتی ہیں
ویسے دیوار کے اس پار نہیں دیکھتی، پر مصطفیٰ کی آنکھیں تو وہ آنکھیں ہیں کہ جیسے آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے دیکھتی ہیں، جیسے ظاہر دیکھتی ہیں ویسے باطن دیکھتی ہیں، جیسے دیوار کے اس پار دیکھتی ہیں ویسے دیوار کے اس پار دیکھتی ہیں۔ ارے یہ آنکھیں تو وہ آنکھیں ہیں کہ جیسے مخلوق کو دیکھتی ہیں ویسے ہی اپنے خالق کا بھی دیدار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ رب ارنی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑھے محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی، ارے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا اپنے جلوہ دکھا۔ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اصرار بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات نہیں، صفات نہیں، تجلیات میں سے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ طور پہ ڈالا۔ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جتنے لوگ ساتھ میں تھے سب بے ہوش ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو تجلی کا کروڑواں حصہ میری طور میں پڑا تھا، میری آنکھ میں پڑا تھا، اگرچہ میری آنکھ برداشت نہ کر سکی لیکن پڑا تو تھا تھوڑی دیر میں، تو جو میری آنکھ میں پڑا تھا اگرچہ میری آنکھ اسے برداشت نہ کر سکی لیکن اس کے باوجود بھی میری آنکھ میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ اگر 30 میل دور کوئی چونٹی جا رہی ہوتی تو مجھ موسیٰ کی آنکھیں اس کو بھی ملاحظہ کر لیتی تھی۔ ذرا سوچئے، جس آنکھ نے تجلی کا کروڑواں حصہ برداشت نہ کیا ہو، وہ 30 میل دور چونٹی کو ملاحظہ کر رہی ہے، تو جس آنکھ نے تجلیات نہیں، صفات نہیں، بلکہ ذات کا مشاہدہ کیا ہو، اور رب فرمائے ما زاغ البصر وما طغا، وہ آنکھ نہ پلکی نہ جھپکی بلکہ ٹک ٹکی باندھ کے اپنے رب کا دیدار کرتی رہی، پھر اس آنکھ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سلام کیا ہی نہیں ہے، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بازو کے بدلے میں انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت سے تیسرے درخت پہ جاتے ہیں۔ مجھ مصطفیٰ نے زمین پہ بیٹھ کے اوپر جو دیکھا، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے جعفر طیار کو دیکھا، جعفر طیار نے مجھے دیکھا، مسکرا کے سلام کیا ہے، میں نے اسی کے سلام کا جواب دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ جوک منڈا کے امام بھی نعرہ لگا سکتے ہیں یا منچ سے ہی نعرے لگیں گے؟ نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، وہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام جانتے تھے۔ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی ہوئی آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارث جنگ میں شہید ہو گیا، اس کے بارے میں خبر دیجئے، وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں خوشی منا لیتی ہوں، اگر وہ جہنم میں ہے تو چند آنسو بہا لیتی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ام حارثہ کیسی باتیں کرتی ہو، مجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، ام حارثہ کیسی باتیں کرتی ہو، مجھے تو اپنے بارے میں خبر نہیں ہے، ام حارثہ کیسی باتیں کرتی ہو، جنت تو بعد کا معاملہ ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں گا؟ نا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ام حارثہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا حارث رب تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت کے اندر موجود ہے۔ وہ جانتے تھے۔ اب دیکھیں نا، قاعدہ ہے کہ انسان اپنا تعارف اپنے استاد سے کراتا ہے۔ اب اگر یہاں پہ مجمع میں کوئی کھڑا ہو کے بولے کہ میں
پیر بارو صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھتا رہا ہوں. بارو قریب تو ہمارا اعتقاد بڑھ جائے گا یار، جس نے اتنے بڑے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہوگا اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی. اگر کوئی کھڑا ہو کے بولے کہ میں پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس پڑھتا رہا یا خواجہ فقیر احمد باروی صاحب کے پاس پڑھتا رہا، ہمارا اعتقاد بڑھ گیا کہ جس نے اتنے بڑے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر پڑھا اس کی علم کا عالم کیا ہوگا. فلاں پروفیسر صاحب جی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آئے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، جس کالج میں جس یونیورسٹی میں جس سکول میں چلے جاتے ہیں دھوم مچ جاتی ہے، جی باہر سے ڈگری لے کر آئے ہیں. انسان اپنا تعارف اپنے استاد سے کراتا ہے. اگر مجمع میں کھڑے ہو کے کوئی بولے کہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھتا رہا، تو بتائیے ہماری نظر میں اس کی ویلیو کتنی بڑھ جائے گی.